الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام محمد وآلہ الطاہرین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صدق اللہ العلی العظیم۔ شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، گناہوں سے بچنے اور نیک زندگی بسر کرنے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے سورۃ مبارکہ الحمد کی تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین محترم، مؤمنین اور مؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس اخلاق کے عنوان سے یہ مختصر سا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہر شب جمعہ امام بارگاہ صاحب الزمان میں دعائے کمیل کے بعد، غیر مناسبتی ایام میں جب شہادت اور ولادت نہیں ہوتی تو دعائے کمیل کے بعد مختصر سا اخلاقی درس پیش کیا جاتا ہے۔ اسی بات کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں آج کی مختصر سی تقریر پیش کی جا رہی ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ سورہ مبارکہ حجرات جو قرآن کریم میں سورہ اخلاق سے مشہور ہے مفسرین کے درمیان، اس سورہ کی آیات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ مبارکہ حجرات مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی کل 18 آیات ہیں۔ اس لیے کہ اس مبارک سورہ میں انسان کا برتاؤ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں کیسے ہو، اور ایک انسان کا بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان سے کس طرح سے پیش آئے، آداب و اخلاق بتائے گئے ہیں، ہدایات پیش کی گئی ہیں۔ اس سورہ کو سورہ اخلاق سے یاد کیا گیا ہے۔ سورہ کا نام سورہ حجرات ہے، لیکن اس لیے کہ آداب و اخلاق مطرح ہیں اس سورہ میں، اخلاق اور آدابی گفتگو اور ہدایات کو دیکھتے ہوئے مفسرین نے اس سورہ کو سورہ اخلاق سے یاد کیا ہے۔ مکمل سورہ ایک مسلمان اپنے اللہ اور رسول کے سامنے کیسے پیش آئے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے کس طرح سے اپنی زندگی پیش کرے، اس بات کی ہدایات دی گئی ہیں، تو سورہ اخلاق ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی فضیلت دو روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔
پہلی روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ من قرأ سورۃ الحجرات، جو کوئی انسان سورہ مبارکہ حجرات کی قراءت کرے، یعنی دیکھ کر پڑھے سورہ حجرات کو، اعطی من الاجر، اللہ اس کو ثواب دے گا، اجر دے گا، جزا دے گا۔ کتنی جزا دے گا؟ روایت میں آگے فرمایا ہے من اطاع اللہ وعصاہ، تمام ان لوگوں کی عبادتوں اور نیکیوں کے برابر جنہوں نے روئے زمین پر ابتدائے خلقت سے لے کر، ابتدائے عالم سے لے کر انتہائے عالم تک، دنیا کی شروعات سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جتنے بھی نیک لوگوں نے نیکیاں کی ہیں، ان کے 10 گنا برابر اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو ثواب دے گا۔ اس کے علاوہ ان گناہ کاروں کے گناہ جو کیے ہیں اور جو نیکیاں ان سے چھوٹ گئی ہیں، جتنی نیکیاں ان سے چھوٹی ہیں، اگر ان کو ہم گنتے جائیں تو جس تعداد میں وہ نیکیاں ان سے چھوٹی ہیں، ان نیکیوں کے 10 برابر گناہ ثواب اور اجر اللہ رب العزت سورہ مبارکہ حجرات کو پڑھنے والے کے لیے عطا کرے گا۔ یہ پہلی روایت سورہ حجرات کو پڑھنے کی فضیلت میں۔ دوسری روایت جو عظیم اور بہترین روایت ہے کہ جو کوئی انسان سورہ حجرات کو پڑھے، من قرأ سورۃ الحجرات فی لیلۃ او یوم، جو انسان بھی سورہ مبارکہ حجرات کی قراءت کرے، چاہے رات میں ہو یا دن میں، کانا یا یکون من زوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سورہ مبارکہ حجرات کو پڑھنے والے کے لیے یہ ثواب اور اجر دیا جائے گا کہ پیغمبر مکرم اسلام کی زیارت اس کو نصیب ہوگی۔ اب زیارت سے مراد ہو سکتا ہے کہ قبر نبی مکرم اسلام کی زیارت نصیب ہو، یا عالم خواب میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چہرہ مبارک یہ پیغمبر مکرم اسلام کی زیارت، دیدار اس سورے کی قراءت کرنے والے کو نصیب ہوگا۔ 2 بڑے عظیم اجر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، تمام نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں کے 10 برابر ثواب، تمام برے کام کرنے والوں سے جتنی نیکیاں چھوٹی ہیں ان نیکیوں کے 10 برابر ثواب پڑھنے والے کو دیا جائے گا۔ یہ پہلی روایت میں۔ دوسری روایت میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ چہرہ مبارک رسول مکرم اسلام، یا نور رسالت معاب، یا قبر مطہر نبی مکرم اسلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ بڑا عظیم شرف اور بڑا عظیم ثواب اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والوں کے لیے بتایا گیا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ صرف گنگنا لینے سے، الفاظ کے پڑھ لینے سے یہ اجر اور ثواب نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اجر اور ثواب جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے وعدہ دیا گیا ہے کہ قاری سورہ مبارک حجرات کو یہ اجر دیا جائے گا، ہم حاصل کریں یا کوئی حاصل کرے، تو شرط یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کی جو سورہ حجرات میں ہیں ان کے معنی کو سمجھے اور ان کے معنی کو اپنی زندگی میں استعمال میں لائے اور اس سورے کی آیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، ورنہ صرف تلاوت سے کچھ ہونے والا
نہیں ہے۔ اگر صرف تلاوت سے ہونے والا ہوتا تو آج مسلمانوں کا اخلاق آسمان پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں غیر مسلمانوں سے بھی بعض مسلمانوں کا اخلاق بدتر ہے۔ اگر قاری قرآن ہے اور اخلاق میں تبدیلی نہیں ہے تو پھر یہ روایت ہمیں سن کر تعجب نہیں کرنی چاہیے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے انا فی جہنم دحن، بے شک جہنم میں ایک چکی ہے، یدحن فیہا رؤوس القراء، جس چکی میں قاریان قرآن کے سروں کو کچلا جائے گا، پیسا جائے گا۔ جہنم میں ایک چکی ہے جس چکی میں قاری قرآن پڑھنے والے کے سر کو کچلا جائے گا۔ یہ کون قرآن پڑھنے والا ہے جس کے سر کو جہنم کی چکی میں رکھ کر کچلا جا رہا ہے یا جائے گا؟ بتایا گیا روایت میں آگے کہ یہ وہ قاری قرآن تھے جو اپنی زندگی قراءت قرآن، تعلیمات قرآن، ہدایات قرآن کے برعکس اور الٹا کیا کرتے تھے۔ قرآن سچائی کی دعوت دے رہا ہے، یہ جھوٹ کا کہاں سے کام لیا کرتے تھے۔ قرآن امانت داری کی طرف بلا رہا ہے، یہ خیانت سے اپنی زندگی چلایا کرتے تھے۔ تو ایسے قاریوں کے سروں کو جہنم میں کچلا جائے گا۔ اگر سورہ حجرات کے ثواب کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ثواب ہماری زندگی میں نصیب ہو، سارے نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں کے 10 برابر ہم سب کو ثواب ملے، تو سورہ حجرات کے آیات کو سمجھ کر اپنی زندگی کو سورہ حجرات کی ہدایات کے مطابق بسر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سید المرسلین کی قبر مطہر یا چہرہ انور کی زیارت ہم کو نصیب ہو، تو ان سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کو سمجھ کر ان کی ہدایات پر عمل کرنا اور عملی جامہ پہنانا لازم اور ضروری ہے۔ اب سورہ حجرات میں وہ کیا تعلیمات ہیں، کیا ہدایات ہیں، کیا ارشادات ہیں، انشاءاللہ مختصر طور پر معروضات آپ کی خدمت میں ہر جو پروگرام ہمارا ہوگا درس اخلاق کے عنوان سے، ہر پروگرام میں ایک آیت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اسی پروگرام میں ایک آیت ختم ہو جانی چاہیے تاکہ دوسری جلسے میں اور دوسرے پروگرام میں دوسری آیت آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ آج پہلی آیت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ آیت کا ترجمہ تھا، تو پہلا ادب، پہلا اخلاق ہر قاری قرآن کا بحیثیت مسلمان اور مومن یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھے، یعنی ان کے قدم پر قدم رکھے، ان سے آگے نہ بڑھ جائے۔ لا تقدموا، آگے نہ بڑھ جاؤ، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اب یہاں آگے نہ بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا جسمی طور پر ہم آگے نہ بڑھیں؟ جس طرح سے ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب انسان اپنے باپ یا اپنے ماں کے ساتھ یا اپنے استاد کے ساتھ راستہ طے کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ باپ سے پیچھے رہے انسان، احترام مقام پدر کا لحاظ کرتے ہوئے باپ سے پیچھے رہے، مگر ایک ضرورتاً باپ کے ساتھ جانا پڑ جائے یا حکم پدر کی تعمیل میں باپ سے آگے جانا پڑ جائے، ورنہ اخلاق اسلامی میں یہ تعلیم دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اگر راستہ چل رہا ہو تو ضروری ہے کہ باپ سے پیچھے رہے۔ جس میں باپ ہمیں نظر آ رہا ہے تو باپ کے پیچھے ہم چلیں گے، والد کے پیچھے ہم چلیں گے،
اب اس دور میں، جس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں، نہ پہلے اللہ کا کوئی جسم تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ تو اللہ کے جسم سے آگے بڑھنے کی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی جسم ہے اور ہم یہ تعلیم دی جا رہی ہے ہمیں، یہ ہدایت دی جا رہی ہے ہمیں کہ جسم خدا سے آگے نہ بڑھ جاؤ، جب اللہ کا جسم ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحان ہے جسم و جسمانیت سے، منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، تو پھر جسم کی بات ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں رسول کا جسم بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اے قرآن پڑھنے والے جسم رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھی، اگر اس دور کے لوگوں کے لیے بھی تھا تو اللہ کا تو بات نہیں ہے، اللہ کا تو جسم نہیں ہے۔ اگر رسول کا جسم ہے تو صرف مدینے والوں کے لیے تھوڑی تھی یہ آیت پورے اسلام بلکہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے تھی۔ تو ہر کوئی مدینے میں نہیں رہتا تھا۔ مکے والوں کے لیے بھی دعوت ہے کہ اے مکے میں ایمان لانے والوں رسول کے آگے نہ بڑھ جاؤ، مکے والوں کے لیے تو جسم رسول نہیں ہے۔ اے یمن میں ایمان لانے والوں رسول کے آگے نہ بڑھ جاؤ، تو یمن والوں کے لیے تو جسم رسول نہیں ہے۔ تو یہاں کیا بات ہے؟ جسم رسول اگر رسول ہوں تو جب باپ کا احترام ہم پر ضروری ہے اور باپ کے احترام کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں پیچھے دینے کی ہدایت دی جائے، پیچھے چلنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، تو اگر رسول کا جسم مبارک ہے اور رسول ہمارے سامنے حضور رکھتے ہیں، موجود ہیں، تو پیچھے رہنا لازم و ضروری ہے۔ لیکن یہ آیت جسم سے ہٹ کر ایک اور وسیع معنی کی طرف دلالت کر رہی ہے، جو اس دور کے لوگوں کے لیے بھی تھی، آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے ہر اللہ پر ایمان رکھنے والے اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے کے لیے بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے افکار و اعتقادات و نظریات میں اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ اگر دین کا کوئی مسئلہ آج ہم سن رہے ہیں، ہم اظہار نظر نہ کر دیں، مگر یہ کہ کوئی مستند اور مستدل دلیل ہمارے پاس موجود ہو تو اظہار نظر کرنے کا ہمیں حق ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، تعلیمات، ارشادات کے آگے اپنی نظر کا رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، رسول سے زیادہ سمجھدار میں ہوں، رسول سے زیادہ چالاک میں ہوں، یہ بات آ جائے گی۔ یعنی یہ بات رسول کے سمجھ میں نہیں آئی، استغفر اللہ، ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ بہتر سمجھیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھ جائیں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، ہدایات میں، قرآنی تعلیمات میں اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھ جانے کا کیا مطلب ہے۔ 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلا واقعہ، عید قربان کا دن تھا، اسلام میں قربانی دینے کا حکم ہوا۔ جب سارے مسلمان جو اس وقت اللہ پر ایمان لا چکے تھے اور رسول مکرم کی رسالت کو قبول کر چکے تھے، سب اپنے اپنے حیثیت کے مطابق جانوروں کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں پر قربانی پیش کی جانی تھی۔ اس سے پہلے کہ رسول مکرم اسلام اپنی قربانی پیش کرنے کے بعد پیش کریں، بعض مسلمانوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کر دی، رسول سے پہلے اپنی قربانیاں پیش کر دیں۔ یہ آیت ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو رسول کی قربانی سے پہلے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ کیا قباحت ہے کہ ایک مسلمان رسول سے پہلے قربانی کر دے؟ نہیں، قباحت اس لیے، کیا قباحت ہے؟ جی ہاں قباحت ہے۔ کس لحاظ سے قباحت ہے؟ کس لحاظ سے یہ آیت ان مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہی ہے کہ دوبارہ ایسا کام نہ کریں؟ اس لیے کہ رسول مکرم اسلام قانون پیش کرنے والے ہیں۔ اب مسلمانوں نے قربانی جو پیش کر دی، کیا معلوم کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہو اور کوئی نیا طریقہ یا نیا قانون یا نئی ترمیم، کوئی مسئلہ اضافہ یا کم کیا گیا ہو قربانی کے مسائل میں۔ تو مسلمان کو چاہیے تھا، مومن کو چاہیے تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے تھا
کہ رسول کی قربانی کے بعد اپنی قربانی پیش کرے تاکہ اسلامی قانون کے مطابق اپنی قربانی پیش کر سکے۔ تو رسول کی قربانی سے پہلے قربانی پیش کر دی گئی، تو اس آیت نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ دوسرا واقعہ، امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ، مجھے ایک دعا تعلیم دیں۔ امام نے ایک دعا تعلیم دی۔ جیسے ہی اس شخص نے دعا امام سے سنی، دوبارہ جب اس نے پڑھنا چاہا امام کے سامنے، ایک جملے کو اس نے اضافہ کر دیا، ایک جملے کو اپنی طرف سے بڑھا لیا۔ دعا میں تھا، اللہ کو خطاب کر کے امام فرما رہے ہیں یحیی و یمیت، ذات پروردگار وہ ذات ہے جو زندگی بھی دیتی ہے، عطا کرتی ہے، اور موت بھی۔ تو اس بندے نے اسی جملے کو اس طرح سے آگے اضافہ کر لیا کہ وہ یمیت و یحیی، جو موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے۔ امام نے دعا میں یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ ذات پروردگار وہ ذات ہے جو حیات دیتی ہے اور موت، تو اس بندے نے اضافہ کر لیا کہ موت دیتی ہے اور حیات دونوں ایک ہی، لیکن ایک جملہ اس نے اضافہ کر لیا۔ تو امام نے فرمایا کہ اس آیت کی مخالفت آپ نے کر دی کہ جس آیت میں اللہ نے دعوت دی ہے کہ اے مؤمن، اے اللہ پر ایمان رکھنے والے، اے رسول کی رسالت اور امامت کی، امام کی امامت کو قبول کرنے والے، امام اور رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اگر یحیی و یمیت کے بعد و یمیت و یحیی دعا میں ضروری ہوتا تو خود امام بیان کر دیتے۔ ایسے نہیں ہے کہ امام کے ذہن میں نہیں آیا، اس مسلمان کے ذہن میں آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ امام نے فرمایا کہ ایسا کام آپ نہ کیا کریں، آپ اپنی زندگی میں اللہ اور رسول کے پیچھے رہیں، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھ جائیں۔ تو عزیزان محترم مومنین اور مومنات، پہلی آیت کی تعلیم میں یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے تابع رہیں۔ اگر کوئی مسئلہ، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی معنی، کوئی مفہوم اللہ، نبی یا امام کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کسی ذی فہم سے، کسی صاحب علم سے، کسی تجربہ کار سے، کسی ماہر عالم سے جا کر معنی پوچھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، انکار نہ کر دیں، اپنی نظر بیان نہ کر دیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہوئے اس آیت کی مخالفت کر کے اخلاق اسلامی سے دور ہو جائیں۔ جب بات یہاں آئی ہے تو ایک دو مسائل جو ہم آپ کی خدمت میں اسی آیت سے جڑے ہوئے ہیں اپنی زندگیوں میں، اس کو بھی عرض کر سکتے ہیں۔ نماز جماعت میں اگر کوئی مومن شرکت کر رہا ہے، کوئی مومنہ شرکت کر رہی ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ امام جماعت سے پیچھے رہیں۔ اگر کوئی نمازی مومن یا مومنہ جان بوجھ کر کسی بھی عمل میں امام جماعت سے آگے بڑھ جائے، نماز باطل ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نماز صحیح ہو تو امام کے پیچھے رہیں، امام کے برابر چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے امام جماعت کے، اور امام جماعت کے آگے بڑھنے سے نماز باطل ہونے کا امکان ہے۔ جب نماز میں ہم امامت کرنے والے امام کے آگے نہیں بڑھ سکتے تو اپنی زندگی میں، اپنے دین میں، اپنے ایمان میں کس طرح سے ہم اللہ اور رسول سے آگے بڑھ جائیں؟ اگر اللہ نے کسی کو رسول اور امام کہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کو رسول اور امام مانیں، اس سے آگے نہ بڑھا دیں۔ اسی طرح سے آج کے دور میں اپنے دین کی حفاظت اور اپنے اعمال کو صحیح انجام دینے کے لیے جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ،
جو آنے والے مسائل ہیں، فرجعوا الی رعاة احادیثنا، تو ہمارے احادیث کو صحیح سمجھنے والوں کی طرف مراجعہ کرو، اور جب وہ کوئی بات کہیں تو ان پر عمل کرو، جو سیدھا سیدھا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آج فقہا اور مجتہدین جو ہیں، ان جو سمجھدار ہیں دین کے، جو روایات کے سمجھنے والے ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اگر کوئی مجتہد جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا مرجع تسلیم کر لیا ہے، اگر وہ کوئی فتویٰ یا کوئی نظریہ ہمارے سامنے رکھے، اگر اس آیت پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے فتوے پر فتویٰ نہ لگا دیں، ان کے فتوے سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ یہ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مراجع اعظام جب کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، کوئی فتویٰ پیش کرتے ہیں، تو ہم جیسے اس نظریے کے مخالفت میں یا موافقت میں کچھ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم مجتہدین سے زیادہ علم رکھتے ہیں یا برابر کا علم رکھتے ہیں تو اظہار نظر کرنے کا پورا حق ہمارے لیے حاصل ہے۔ جب ہم تسلیم کر رہے ہیں، یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اتباع میں رہیں، مقلد بن کے رہیں، ان کے قدم پر قدم رکھیں، ان کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ تو یہ پہلی آیت کی ہدایات تھیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اخلاق میں، دین میں، دینی معاملات میں اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ یہ پہلی ہدایت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ پروردگارہ، ہم سب کو اپنی دینی فرائض اور اخلاق کو سمجھتے ہوئے اتباع رسول اور اتباع خدا اور اتباع ائمہ کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما۔ بار الہ پروردگارہ، اگر کبھی کسی وجہ سے ہم اپنے خدا کی اور یا اپنے رسول کی قدر یا ان کے اس آیت کی مخالفت ہم کرنے، ہماری ہوائے نفس، ہماری خواہشات یا وسوسہ شیطانی ہمیں اس طرف لے جائے کہ اس آیت کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ اور رسول سے آگے بڑھ جائیں، اہل بیت علیہ السلام سے آگے بڑھ جائیں، تو پروردگارہ ایسے جگہوں پر تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اتباع خدا کی اتباع، رسول کی اتباع اور اہل بیت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار، زمانے کے انحرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ کائنات کی تمام مشکلات کا حل تیرے ولی کا ظہور، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔